نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیجئے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس ایک کام کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کام یہ ہے، زنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی سنگینی کو قرآن و حدیث نے انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک برائی نہیں بلکہ ایمان، عزت اور روح کی پاکیزگی کو داغدار کرنے والا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بدترین راستہ ہے، یعنی اس گناہ کے قریب جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ زناہ کار کے لیے آسمان و زمین لعنت کرتی ہیں اور آخرت میں ان سے ایسی شدید بدبو اٹھے گی کہ جہنم کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ زنا صرف جسمانی ناپاکی نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی زنا ایمان کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر لوگ غصے سے بھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا بلکہ فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ نوجوان قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ فرمایا، کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا اور ہر بار وہی جواب ملا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اپنا ہاتھ مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ زنا صرف جسم کا جرم نہیں بلکہ دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، محبت اور دلائل سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 بڑے نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق اور نور چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں غربت اور تنگ دستی آ جاتی ہے، اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ آخرت کے نقصانات میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی، اعمال کا سخت حساب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا۔ یہ گناہ ایسا زہر ہے جو نہ صرف روح کو گندا کرتا ہے بلکہ چہرے کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، دل سے سکون اور عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہرے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یعنی زنا اور فحش انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔
ایک نوجوان صحابی کی شادی مدینہ میں ہو چکی تھی، مگر شیطان نے ان کو چالاکی سے پھسلایا، ایک انصاری لڑکی کی طرف مائل کیا اور تنہائی میں اسے لے جا کر برائی کے کام میں مشغول کر دیا۔ شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت اور پرکشش اور معصومانہ دکھایا۔ دونوں بہک گئے اور شرمناک عمل انجام پا گئے۔ عمل کے بعد شرم و ندامت نے اس کے دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلودہ ہو گئی اور پچھتاوے میں وہ کھڑا اٹھا۔ یہ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے ابلتے ہوئے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ روتا کانپتا اور اپنے کیے پر ندامت تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس سے منہ موڑا، شاید درد ضمیر کو اور گہرا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا، مگر چند لمحوں بعد پھر اسی اضطراب کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا، بار بار آ کر وہ روتا اور معافی کی درخواست کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار اسے لوگوں سے الگ کر دیا، حکم دیا، مگر وہ پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا شاید وہ پیتا تھا، مگر اس کی طرف جانے والے نے محسوس کیا کہ اس میں نشے کی کوئی علامت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات دریافت فرمائی، اور جب حقیقت واضح ہوئی تو سنگین سزا کی طرف اشارہ ہوا۔ شریعت کے مطابق حد نافذ ہو گئی، اس پر حد جاری کی گئی اور وہ عملاً انجام تک پہنچا۔ جب اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو، اللہ کا پردہ اس پر تھا، مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش دکھائی دیے، پھر راستے پر ایک مردہ گدھا پڑا دیکھا جسے دھوپ میں چھوڑ کر سڑنے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، اے رسول اللہ، کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کی توبہ کی شان بیان فرمائی۔ صحابی نے ایسی سچی، خالص اور پرخلوص توبہ کی کہ اگر اس امت میں بانٹ دی جاتی تو سب کے لیے کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ اور صدق نیت سے کی جائے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ بندے کے لیے دروازے بند نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ وہ واضح پیغامات دیتا ہے، ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کو کبھی خوبصورت نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، دل کو بچاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً نصوحانہ توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کے ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضری آدمی کی بیوی کے بستر پر آ بیٹھے اور وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے کی سزا پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا گناہ سب سے بڑا؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اسی خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے رزق میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یعنی وہ جرم ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روح کی تباہی، ایمان کی بربادی اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر دی جاتی ہے۔ اسلام نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا کہ یہ اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسانیت کے ضمیر کو آلودہ کر دیتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزت اور غیرت مٹ جاتی ہے اور معاشرہ حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ جو لوگ زنا سے بچ کر اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہیں اور ان کے لیے دعا میں عزت، دل میں سکون اور آخرت میں جنت کے باغ ہیں۔ بس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنی نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں 2 حق ہیں۔ 2 حق پامال ہوتے ہیں، ایک حق اور دوسرا ہمسائے کا حق۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے، جسے تمہارے گھر کے حالات، تمہارے اوقات، تمہاری غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی گھر کی عزت پر حملہ کرنا صرف بدکاری نہیں بلکہ خیانت، بددیانتی اور دوغلا پن کی انتہا ہے۔ یہ گناہ انسان کے ذہن سے سکون چھین لیتا ہے، وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں اپنے زنا کاروں کے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے، نتنوں اور آنکھوں کو لوہے کے آلے سے چیرا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہ کے راستے عام کرتے تھے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا میں نے ننگے مرد اور عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے دیکھا، وہ چیخ رہے تھے مگر ان کی چیخوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ یہ وہ مرد اور وہ عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے تھے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس گناہ کو کبھی لوگ آج سمجھتے تھے، آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آزادی کے نام پر بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اگر توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو کیا بنے گا؟ یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا، روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زنا کا دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو، زنا سے بچو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت اور توبہ میں۔ حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگے تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں تو مویشی ہلاک ہوتے ہیں، اور جب زنا عام ہو جائے تو فقر و فاقہ اور مسکینت بڑھ جاتی ہے، اور جب وعدے توڑ دیے جائیں تو کافروں کو غلبہ مل جاتا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہیں، لہٰذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور معاشرے کے امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر شے ساکت اور پرسکون نظر آتی ہے، اسی لمحے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کے نصف حصے میں ایک فرشتہ حاضر دیتا ہے، کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے۔ یعنی رات کا وہ وقت جب دنیا کے شور ہنگامے ماند پڑ جاتے ہیں، قبولیت دعا کا لمحہ بن جاتا ہے۔ مگر وہ عورت جو اپنی زینت یا نرم گفتگار سے ذریعے غیر مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتا ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کی صداقت دیکھتا ہے جو پاک ہوں، نہ کہ ان زبانوں کو جو نفاق سے لبریز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم گویا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ پر بھی کبھی بیماریوں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف اور بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اور یہ حقیقت کہ زنا انسان کو جسمانی بیماریوں، روحانی اذیتوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو شخص اس گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا میں بھی ذلت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والے پر تو اللہ کا عذاب اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے وہ دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنی شرم و حیا کو بیچ ڈالا اور اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں موت کثرت سے ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، قتل اور خون ریزی بڑھ جاتی ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سام مسلط کیا جائے گا جو اسے ڈستا رہے گا، کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی اس کے نہ ہونے میں اس کی عزت پامال کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزگی، حیا اور تقوی سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔